اور حکمرانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے نظام کے اندر ایک بہت بڑا ناسور پایا جاتا ہے. یہاں کرسی کی جنگ ہے، یہاں اقتدار کی جنگ ہے، جہاں حکومت کی جنگ ہے. دیکھیے اگر 3-4 پارٹیاں اگر سامنے آتی ہیں حکومت کے لیے، وہ طلب کرتی ہیں ان کو حکومت چاہیے، اور عوام کسی ایک پارٹی کو سلیکٹ کر لیتی ہے. اب کس قدر پستی کا عالم ہے کہ جو ایک پارٹی سلیکٹ ہو گئی ہے، باقی 3-4 پارٹیاں اس کے تمام اقتدار کے زمانے میں اس کو برا بھلا کہنا، اس کے ہر مشن کے آگے رکاوٹ ڈالنا، بلکہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں ان کا اقتدار ختم ہو اور ہمارا اقتدار آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کو عوام سے کوئی محبت نہیں ہے. ان کو محبت ہے تو اقتدار سے، ان کو محبت ہے تو اس کرسی سے اور اس حکومت کے ساتھ. اگر ان کو عوام سے محبت ہے، پیار ہے، جس بھی پارٹی کو حکومت کو اختیار دیا جاتا ہے اس کے پاس حکومت آتی ہے، تو دوسرے مسلمان ہونے کے ناطے تعاونوا علی البر والتقوی، دیکھیں کہ یہ حکومت کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے. اگر کامیاب نہیں ہو رہی، اچھے مشورے دے کر، ان کے ساتھ تعاون کر کے، اور کسی بھی حوالے سے ان کی ہیلپ کر کے پاکستان کو بلند کریں، پاکستان کے سربلندی کا سوچیں، غریب طبقے کے بارے میں سوچیں، نہ کہ اپنے کرسی، اقتدار اور حکومت کے بارے میں سوچیں. جب تک یہ ہمارے حکمران ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہوں گے، یہ معاشرہ تک نہیں کر سکتا، اور یہ معاشرہ اسی طرح دلدل میں گرتا جائے گا جب تک یہ حکمران آپس میں دست و گریبان رہیں گے. لہٰذا ہماری طرف سے یہ گزارش ہے، حکمران ہیں، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، خدا را اس اقتدار کی قدر کریں، لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے آپس میں متحد ہو کر اور پیار اور محبت سے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. بہت اچھا پیغام علامہ صاحب آپ دونوں نے دیا. اس کے ساتھ ہی آخر میں اختتام اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ اسلام دین ہے مساوات کا، بھلائی کا، میانہ روی کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور خدا را حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں.